السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان اور اس کے سپاہی بچوں کو بچانے کے لیے گئے تھے، مگر وہ وہاں روگتوس کے جال میں پھنس گئے تھے اور پھر عثمان اور اس کے سپاہی خالی ہاتھ قبیلے واپس لوٹ آئے تھے۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان انتہائی غصے میں سرداری خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی تلوار کی مدد سے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان اپنا جنگی لباس اتار کر دور پھینک دیتے ہیں اور پھر انتہائی غصے میں دھاڑنے لگتے ہیں۔ عثمان سرداری نشست کا سہارا لے کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے رب، بچوں کو بچانے کے لیے مجھے طاقت دیجیے، دل جلی ماؤں کے لیے بچوں کو واپس لانے میں میری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد عثمان آمین کہہ کر دعا کا اختتام کر دیتے ہیں۔ باہر ایک بچے کی ماں سلجان کے پاس آ کر سلجان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، آپ گواہ ہیں سلجان خاتون میں بچے کی کتنی چاہت رکھتی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد نصیب فرمائی، مگر اب وہ مجھ سے بچھڑ گیا۔ سلجان میں اپنے بچے کے بغیر نہیں جی سکتی۔ دوسری طرف روگتوس، نکولا اور کوسس تینوں کائی قبیلے کے بچوں سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ احمد نکولا کو انتہائی غصے میں دیکھ رہا تھا۔ نکولا روگتوس سے کہتا ہے، سچ میں اس کام کو تم ہی بہترین طور پر جانتے ہو روگتوس۔ کوسس احمد سے پوچھتا ہے، چھوٹے راہب تم بتاؤ، عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں سے تمہاری کون سی پسندیدہ کتاب ہے؟ احمد کہتا ہے، ہماری کتاب قرآن مجید ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا۔ روگتوس احمد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اگر اس بدتمیزی کی وجہ عثمان ہے تو اس پر زیادہ اعتبار مت کرو۔ تمہارے زندان میں چھوڑے گئے سوراخ تک میں بھی پہنچ گیا تھا اور اس طرح میں نے تمہارے محبوب عثمان کو جال میں پھنسا لیا۔ احمد گرجتے ہوئے کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو کافر۔ یہ سن کر کوسس مسکرانے لگتا ہے تو روگتوس احمد سے کہتا ہے، عثمان شکست کھا گیا ایلیکس، اسے ہم نے ہرا دیا ہے۔ یہ سن کر احمد کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بزنطینی سپاہی وہاں آتے ہیں اور بچوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ کوسس روگتوس سے کہتا ہے، عثمان کبھی بھی بچوں کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ روگتوس کہتا ہے، مگر وہ نیکیا سے اچھے معاہدات کر کے لوٹا ہے۔ نکولا خود اعتمادی سے کہتا ہے، سوغوت کی تباہی کے بعد معاہدات کا کیا فائدہ رہ جائے گا؟ کوسس کہتا ہے، ایسا ہی ہے، تمام تجارتی مراکز، خاندان وغیرہ سب کچھ سوغوت میں ہی ہے۔ سوغوت کے جل کر راکھ ہونے کے بعد تمام معاہدات مٹی میں مل جائیں گے۔ نکولا کہتا ہے، سوغوت جلے گا اور وہ بھی ایسے جلے گا کہ اس کے جلنے کے نظارے قسطنطنیہ تک دیکھے جائیں گے۔ پادری گریگور کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد ہم بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوغوت میں داخل ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ روگتوس خوش ہو کر کہتا ہے، آگ ہر چیز پر قبضہ جما سکتی ہے۔ نکولا کہتا ہے، مگر ہم عثمان پر قبضہ جمائیں گے۔ کوسس کہتا ہے، اب مجھے اجازت دیں دوستو، ہمیں جا کر بہت بڑی آگ بھڑکانی ہے۔ نکولا کہتا ہے، امید ہے کہ بہت جلد چھوٹے راہب اپنی پسندیدہ انجیل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر کوسس اور نکولا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں عثمان گندوز اور ملون سے کہہ رہا تھا، ہم جلد یا بدیر بچوں کو حاصل کر ہی لیں گے۔ عثمان ملہون سے پوچھتا ہے، کیا اتنی مصیبتوں کی وجہ بننے والے غدار کا پتہ چلا؟ ملہون کہتی ہے، فی الحال کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملا حضور، مگر ہماری نظریں گوکچے پر ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، پھلدار درخت کی طرح ہمارے قبیلے میں کچھ گھاس پھوس بھی ہے، مگر ہمیں اس کی جڑیں مضبوط ہو کر درخت بننے سے قبل ہی اکھیڑ کر پھینکنا ہوگا۔ غدار کی حفاظت کرنے والے اور اس کی لگامیں تھامنے والے کو جلد از جلد تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد بالا ارحان کو لا کر ملہون کے حوالے کر دیتی ہے اور ملہون ارحان عثمان کو دیتے ہوئے کہتی ہے، ارحان اپنے والد کے لیے اداس ہے، مگر عثمان ملہون کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بچوں کی محبت اچھی چیز ہے، مگر اتنے لوگوں کے اس محبت سے محروم ہوتے ہوئے میں ارحان کو نہیں چھو سکتا۔ ترکمان بچوں کو کافروں کے ہاتھوں سے کھینچ کر نکال لانے تک ارحان کی خوشبو سونگھنا مجھ پر حرام ہے۔ بھائی سنگر اجازت لے کر اندر آتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے، جناب پادری گریگور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، انہیں اندر لے آؤ۔ اس کے بعد پادری اور اندریاس اندر آ جاتے ہیں۔ عثمان پادری کو خوش آمدید کہتے ہیں تو پادری کہتا ہے، بچوں کے غمگین حادثے پر بے حد افسوس ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں، ہمارے دکھ کا اتنا احساس کرنے کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی۔ پادری کہتا ہے، میں آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں، شکریہ، مگر ہمیں مدد کی ضرورت نہیں۔ پادری کہتا ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر آپ جب مناسب سمجھیں گے میں مدد کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ عثمان کہتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر پادری اور اندریاس وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گندوز عثمان سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے، جب بچوں کو درسگاہ میں رکھا گیا ہے تو پادری ہمارے کام آ سکتا تھا، مگر آپ نے انہیں مدد کے لیے روک کیوں دیا عثمان صاحب؟ عثمان کہتے ہیں، ہم یہ معاملہ خود حل کریں گے بھائی جان، تاکہ بھیڑیوں کی طرح ہم اپنی گردنیں صاف رکھ سکیں۔ بات جب بچوں کو بچانے کی ہو تو پادری یا راہب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان گندوز سے کہتے ہیں، روگتوس نے بچوں کو کہاں رکھا ہے ہم یہ پتہ لگا لیں گے، ہم بچوں کو کچھ بھی ہونے سے پہلے کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیں گے۔ ادھر پادری باہر آ کر اندریاس سے کہتا ہے، آج تم نے عثمان کے عجیب و غریب انداز کو محسوس نہیں کیا اندریاس؟
اندریاس کہتا ہے مجھے مدد کی پیشکش قبول نہ کرنا اچھا نہیں لگا جناب۔ پادری کہتا ہے یہ بچوں کے اغوا کا اثر بول رہا ہے۔ اندریاس پوچھتا ہے کیا عثمان ہم پر شک تو نہیں کر رہا؟ کیا اسے ہمارے مقصد کا اندازہ تو نہیں ہو گیا؟ پادری کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں زندہ نہ چھوڑا جاتا، اب تک ہمارے سر دھڑ سے جدا کیے جا چکے ہوتے، مگر اس کے باوجود ہم محتاط رہیں گے اور سوغوت میں اپنا کھیل بغیر کسی غلطی کے جاری رکھیں گے۔ ہم اونچے شعلے بلند ہونے تک عثمان کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ کہہ کر پادری اور اندریاس وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بچے چراغوں کے پاس بیٹھ کر اپنی سردی دور کر رہے تھے۔ احمد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں چاہتا تھا کہ عثمان صاحب ہم تک پہنچ جائیں، اسی وجہ سے میں اپنے پیچھے سراغ چھوڑ آیا تھا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں اور احمد کہتا ہے کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے اور میں اپنی تحریر نہ لکھتا، عثمان صاحب میری وجہ سے کافروں کے جال میں پھنس گئے۔ یا اللہ میں اپنے نصیب میں لکھی گئی کسی بھی مصیبت پر شکوہ کرنے والا نہیں ہوں۔ احمد اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مگر میرے یہ بھائی معصوم ہیں اور عثمان صاحب بھی بے گناہ ہیں، میرے رب آپ کے سوا کوئی چارہ ساز نہیں ہے، یا اللہ ہم آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، بے شک آپ ہی سازشوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ احمد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ ہمیں ان کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کروا دیں اور ہمیں ایمان کے ساتھ جینا نصیب فرمائیں۔ یہ کہہ کر احمد دعا کا اختتام کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ کائی قبیلے کے سپاہیوں والے خیمے میں عثمان کے تمام سپاہی اکٹھے بیٹھے تھے۔ جارکتائی بوران کا گٹار اٹھا کر بوران کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہماری مہارت تو بس تلوار میں ہے، چلو بھائی اس گٹار کو بجاؤ اور غازیوں کو خوش کرو۔ بوران منع کر دیتا ہے تو جارکتائی اصرار کرتا ہے۔ گینجے بے بھی کہتا ہے چلیں بجائیں بوران بھائی۔ گپتوک بوران کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے ہمارے دلوں کی شفا تمہاری آواز میں ہے بھائی۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر بوران گٹار پکڑ لیتا ہے اور پھر گونچک اور رومال گٹار کے ساتھ باندھ کر گٹار کو بجانا شروع کر دیتا ہے۔ بوران گیت اور نغمے کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری طرف عثمان آگ جلا کر ایک غار میں داخل ہو چکا تھا۔ اسی دوران سامنے سے ایک آدمی آتا ہے اور عثمان سے پوچھتا ہے اے مسافر سفر کس جانب ہے؟ عثمان کہتے ہیں کزیل المایا کی جانب ہے۔ آدمی پوچھتا ہے منزل کہاں ہے؟ عثمان کہتے ہیں شہادت کے مقام کی طرف۔ جب عثمان اور وہ آدمی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچان لیتے ہیں تو وہ آدمی عثمان سے کہتا ہے آپ کو آپ کا مقصد مبارک ہو عثمان صاحب۔ عثمان پوچھتے ہیں قسطنطنیہ سے کیا خبر لائے ہو؟ آدمی کہتا ہے میں نے آپ کی خواہش پر معلومات حاصل کی ہیں۔ آدمی عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے روگتوس نے قسطنطنیہ سے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک عبادت گزار کو طلب کیا ہے، وہ شخص گوک حصار کے آس پاس موجود یورگی کی عبادت گاہ جا رہا ہے، بچے بھی وہی ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں بچوں کو وہاں صرف چھپانے کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا بلکہ وہ بچوں کو حق کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور ترکمان بچوں کو مسیحی بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں اچھا تو پادری اپنے ساتھ کوئی دستاویزی ثبوت لائے گا؟ آدمی کہتا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں تو پھر میرے لیے بھی ایک دستاویز تیار کرو۔ ہرمن کایا قلعے میں کوسس سامویل سے کہہ رہا تھا کل تم سوغوت میں رہو گے، جاؤ اور اپنے ساتھ چند سپاہی بھی لے جاؤ، مگر اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق چلے گی۔ سامویل کہتا ہے ہم نہ ہی کوئی غلطی کریں گے اور نہ ہی کوئی کمی باقی رہنے دیں گے جناب، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ یہ کہہ کر سامویل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نکولا سامنے آتا ہے اور اپنی مٹھی بند کر کے کہتا ہے ہم ساتھ ہو کر کتنے طاقتور ہیں کوسس۔ کوسس کہتا ہے بالکل اس طرح کی طاقت کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نکولا کہتا ہے میں اس اتحاد کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں کوسس، معاہدات صفیں یہاں تک کہ دوستیاں بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہیں مگر خاندان ہمیشہ رہتے ہیں۔ کوسس دو مشروب کے گلاس اٹھاتا ہے تو نکولا کہتا ہے مجھے لفظوں کے ساتھ کھلنا پسند نہیں ہے، میں ماری سے شادی کرنا چاہتا ہوں کوسس۔ یہ سن کر کوسس مسکراتا ہے اور کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی۔ کوسس مشروب والا گلاس نکولا کو دیتے ہوئے کہتا ہے مگر ماری کا خیال بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد نکولا اور کوسس دونوں مشروب پیتے ہیں۔ کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں عثمان اپنے چند خاص ساتھیوں کو بتاتے ہوئے کہتا ہے بچوں کو یورگی میں رکھا گیا ہے۔ استاد داؤد کہتے ہیں تو پھر انتظار کس چیز کا ہے، چلتے ہیں اور اپنے بچوں کو چھڑا لاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں تدابیر ضروری ہیں، کافر لوگ بچوں کا احساس نہیں کرتے، بچوں کو کچھ ہو جانے والے معاملے میں احتیاط برتنی ہوگی۔ گندوز پوچھتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں حضور؟ عثمان کہتے ہیں ہم وہاں ایک جاسوس داخل کریں گے۔ بوران کہتا ہے جناب میں جاتا ہوں۔ عثمان ہاتھ کے اشارے سے بوران کو روکتے ہوئے کہتے ہیں وہ لوگ تمہیں تلوار کے استعمال سے جانتے ہیں، قسطنطنیہ سے ایک پادری آ رہا ہے، اس پادری کی جگہ ہمارے جاسوس کو وہاں جانا ہوگا۔ استاد داؤد پوچھتے ہیں یہ سب کیسے ہوگا جناب؟ عثمان کہتے ہیں ہمیں ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہوگا جس کی طرف کوئی شک کی نگاہ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ گپتوک پوچھتا ہے ایسا کون ہے جناب؟ عثمان کہتے ہیں یہ تو بالکل واضح بات ہے، وہ شخص کچھ ہی دیر میں آتا ہی ہوگا،
اسی دوران کمرال ابدال سرداری خیمے کا دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں اور عثمان کے سامنے پہنچ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں آپ نے مجھے یاد فرمایا حضور۔ گندوز اور استاد داؤد عثمان سے پوچھتے ہیں کیا کمرال ابدال یہ کام کر لیں گے؟ عثمان کمرال ابدال سے کہتے ہیں تمہارے لیے ایک ذمہ داری ہے۔ عثمان بحران کو اشارہ کرتے ہیں تو بحران ایک تھیلا کمرال ابدال کے حوالے کر دیتا ہے۔ کمرال ابدال جب اس تھیلے میں سے پادریوں والا لباس نکالتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں بچوں کو عبادت گاہ میں رکھا گیا ہے، بچوں کے لیے یہ کافروں والا لباس پہننا ضروری ہے کمرال ابدال۔ کمرال ابدال کہتے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے ہر لباس پہنا جا سکتا ہے جناب۔ یہ کہہ کر کمرال ابدال اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور لباس کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف روگتوس احمد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے ایلیکس والا نام تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے چھوٹے ترک۔ روگتوس احمد کے جیب سے ایک تعویذ نکالتا ہے اور کہتا ہے تم مقدس سلیب کے علاوہ ہرگز کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، اسی لیے اس چیز سے جان چھڑوانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ احمد کو روگتوس کی حرکت پر غصہ آ جاتا ہے اور احمد ایک خنجر اٹھا کر روگتوس کی ٹانگ میں گھونپ دیتا ہے۔ روگتوس احمد کو ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے جس کی وجہ سے احمد نیچے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر احمد کے تمام ساتھی روگتوس پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ اسی دوران جولیا وہاں آ جاتی ہے اور وہ بازنطینی سپاہیوں کو آواز لگاتی ہے اور پھر بازنطینی سپاہی بچوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ روگتوس کہتا ہے پتہ نہیں ترکوں کی یہ ضد کہاں سے آتی ہے، لیکن عنقریب جب یہ اچھے عیسائی بن جائیں گے تو یہ مجھے بہت فائدہ دیں گے، ہمیں پہلے سب بچوں کو جھکانا ہوگا۔ کمرال ابدال اپنے خیمے میں قرآن مجید کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سر سے پگڑی اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد کمرال ابدال پادریوں والا لباس پہن لیتے ہیں اور ثبوت کے طور پر ایک سلیب کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔